نیشنل پولیس اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پولیس کو داخلی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ پولیس شہریوں کی جان و مال اور عزت کے تحفظ میں پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ مضبوط، پیشہ ور اور عوام دوست پولیس داخلی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ناگزیر ہے۔ امن و امان کا قیام ایک مقدس ذمہ داری ہے اور مسلح افواج پولیس کے بہادر اہلکاروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل نے اس موقع پر ادارہ جاتی تعاون، جدید پولیسنگ کے طریقہ کار اور عوامی اعتماد کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ بلا شبہ ملک میں انسداد دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پولیس کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس پہلی ڈیفنس فورس ہے، دی فرسٹ لائن، اور خیبر پختونخوا دہشت گردی کی ہٹ لسٹ پر رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ سال خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 1588 واقعات ہوئے ہیں۔ اس میں 223 عام شہری اور 137 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں 348 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑنے والی پولیس کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں صرف کے پی کے میں پولیس کے 2080 افسران و اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ پشاور میں 367، بنوں میں 239، ڈیرہ اسماعیل خان میں 234، مردان میں 121، سوات میں 104 اور ایلیٹ فورس کے 111 اہلکار و افسران نے جام شہادت نوش کیا۔ گزشتہ 1 سال کے دوران ملک بھر میں 437 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اور ان میں سے 174 پولیس کے اہلکار و افسران تھے۔ 2024 میں ملک بھر میں دہشت گردی کے 670 واقعات رپورٹ ہوئے اور ان میں 204 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردی کی اس خوفناک جنگ میں پولیس دہشت گردوں کا پہلا نشانہ رہی ہے اور یہ ایسی جنگ ہے کہ جس میں دشمن اندیکھا ہے۔ اس اندیکھے دشمن کے خلاف وادی تیرہ میں باقاعدہ آپریشن بھی جاری ہے۔ ابتدائی طور پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، جبکہ مقامی لوگوں کو عارضی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ 10 جنوری سے شروع ہونے والا نقل مکانی کا یہ سلسلہ 25 جنوری تک جاری رہے گا۔ ہر خاندان کو 2.5 لاکھ روپے ایڈوانس اور ماہانہ 50,000 روپے امداد دی جائے گی۔ رجسٹریشن سینٹر میں 3,000 سے زائد خاندانوں کو رجسٹر کر لیا گیا ہے اور نقل مکانی کا یہ عمل مکمل ہونے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن لانچ ہوگا۔ لیکن اس آپریشن کے معاملے پر وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپریشن، بالکل ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی، بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپریشن کر رہے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، ملک اور قوم کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، اپنے مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ میں آفر دیتا ہوں، آپ پی ٹی آئی کو چھوڑو، کے پی کے سے آپ کی جتنی لیڈرشپ ہے، وہ این پی کی لیڈرشپ ہو، وہ جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہو، وہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہو یا سینئر لیڈرشپ ہو، ان کا جرگہ بنائے، اس سے مشورہ کرے، اس کے مطابق جائے۔ اسپیکر صاحب آپ خود اپنے آفس میں وہ جرگہ بلائے جس جرگے کو ہم نے بلایا تھا۔ اس میں چیف منسٹر صاحب میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب بھی آئے گا، اسپیکر کے پی اسمبلی بھی آئے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو تمہارے کیا مسائل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کے پی کے سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکا سے خطاب میں کہا ہے کہ 2018 تک دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا، لیکن 2018 کے بعد کیا وجہ تھی کہ یہ خطرہ دوبارہ سر اٹھانے لگا؟ ہم سب اس کا جواب بخوبی جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف تحریک انصاف کی جانب پوائنٹ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ سوات سے بے شمار دہشت گردوں کو رہا کیا گیا اور ہزاروں لوگوں کو افغانستان سے پاکستان میں رہنے کے لیے لایا گیا۔ یہی ملک میں دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ افغانستان پرامن رہنا چاہتا ہے یا نہیں، لیکن اس کا فیصلہ افغانستان کو خود ہی کرنا ہے۔ افغان عبوری حکومت کو اپنے عوام پر رحم کرنا چاہیے۔ 2018 کے بعد پھر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ بدقسمتی سے ایک حکومت نے اپنے زمانے میں جھوٹ کی بنیاد پر زہر گھولا، پاکستان کے اندر دہشت گردی نے سر اٹھایا۔ یہ سوال، یہ چپتا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا اور افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں۔ یہ تمام خارجی پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا، یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس مرتبہ اس بات کا فیصلہ ہونا ہوگا کہ افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان کی طالبان حکومت کو بارہا امن کے قیام کی پیشکش کی گئی، لیکن اس کے باوجود قابض افغان حکومت اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔
नाजरीन, गुज़िश्ता रोज भी पाक अफगान बॉर्डर पर दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़प की इत्तलात आई। ज़राए बता रहे हैं कि झड़प उस वक्त शुरू हुई कि जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अपने ही इलाके में बाड़ लगा रही थी कि अफगान फोर्सेज ने फायरिंग शुरू कर दी। दो तरफा झड़प में हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया गया और शाम तक ये सिलसिला जारी रहा। ज़राए बता रहे हैं कि दो तरफा ताल्लुकात अभी कशीदा हैं और अफवाज दोनों की दोनों हाई अलर्ट पर हैं। दोनों ममालिक की सरहदों को बंद हुए 100 दिन हो चुके हैं, जबकि इससे दो तरफा 250 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है। बॉर्डर की बंदिश से अफगानिस्तान की भारत को बरामदात की मद में $75 मिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ा है। दहशतगर्दी की ये आग अब अफगानिस्तान के अपने ही अंदर भी लग चुकी है। तालिबान हुकूमत का महफूज तरीन इलाका समझे जाने वाला दारुल हुकूमत काबुल गुज़िश्ता रोज एक धमाके में चीनी बाशिंदे समेत 7 अफराद काबुल में हलाक हो गए। और यह हमला एक रेस्टोरेंट में एक ऐसे इलाके में हुआ कि जहां गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम है, वन ऑफ द मोस्ट सो कॉल्ड सिक्योर एरियाज। दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दाइश खिलाफत की पैरोकार है और ये तालिबान हुकूमत को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। माजी में भी दाइश तालिबान के कंट्रोल वाले इलाकों में बम धमाकों और हमलों में मुलव्विस रही है। इसी